السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، میں اپنے دل کا دکھ درد آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آج مسلم سماج میں بھی وہ برائیاں پائی جا رہی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ پھر وہی زمانہ جاہلیت کا دور آ رہا ہے۔ ہر باپ کو اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی ہے اور فکر ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی کیسے ہوگی۔ آج ہمارا نوجوان بھی اس بات کو سمجھنے پر قادر نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی حدیث آپ کو سناتا چلوں۔ اس سلسلے میں امام طبرانی علیہ الرحمہ نے المعجم الاوسط میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کو خود غرضی اور نیتوں کی خرابی کی بنیاد پر نکاح کے بعد ذلت و رسوائی والی زندگی گزارنی پڑتی ہے، جن میں سے پہلا وہ شخص ہے جو کسی عورت سے صرف اس لیے نکاح کر رہا ہے کہ اس عورت سے اسے عزت ملے گی، ترقی ملے گی۔ مثلا وہ بڑی ڈگری والی ہو یا زیادہ تعلیم یافتہ ہو یا ہنردار ہو یا کسی عہدے پر فائز ہو۔ اب بندہ اس سے اس لیے نکاح کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اسے عزت ملے گی، ترقی ملے گی، تو یقین مانیے کہ شادی کے بعد معاملہ الٹا پڑ جاتا ہے۔ ایسی عورت اپنے شوہر کو کبھی وہ مقام نہیں دے گی جو ایک شوہر کو بیوی کی طرف سے ملا کرتا ہے۔ وہ عورت ہمیشہ اپنا سر اونچا رکھ کر اپنے شوہر کا سر نیچا رکھنے کی کوشش کرے گی۔ نتیجتاً یہ ہوگا کہ اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، پوری زندگی سر جھکا کر اپنی بیوی کے سامنے زندگی گزارنی پڑے گی۔ دوسرا وہ شخص جو کسی عورت سے مال کے لالچ میں شادی کرتا ہے، تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالی اسے مالداری کی بجائے فقیری اور محتاجگی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ اور آج کل ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمارا نوجوان اس جگہ شادی کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں سے زیادہ مال ملنے کا اور زیادہ جہیز ملنے کا امکان ہوتا ہے۔ اس سامان میں اللہ تبارک و تعالی برکت نہیں دیتے ہیں۔ آج نہ کل، کل نہ پرسوں وہ سامان ادھر سے ادھر ہو کر ختم ہو جائے گا، اس کا وجود مٹ جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل پائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جو کسی عورت سے اس کے خاندان والوں کی برتری کی وجہ سے شادی کرتا ہے، مثلا ہم نے اگر اس عورت سے شادی کر لی تو ہمارا بھی نام اونچا ہو جائے گا، اس کے خاندان کے نام کے ساتھ ہمارا نام جڑ جائے گا تو ہم بھی فیمس ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو کمینہ پن بنا دیتا ہے، گھٹیا درجے کا بنا دیتا ہے، اسے ہمیشہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائی، ہم ایسی زندگی کیوں گزارے؟ ہمارے نبی نے تو ہمیں تعلیم دی ہے کہ ایسی زندگی سے تو اچھی وہ زندگی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر لیں، اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار لیں۔ ہمارے نبی نے جو نکاح کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے پہ نکاح کریں۔ ہماری زندگی کے اندر دیکھیے کیسی خوشحالی آتی ہے۔ آج لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپس میں محبت نہیں ہے۔ کیسے محبت ہوگی؟ ہمارا معاملات ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے لڑکی کے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، اس کے بھائی کے پیار کو، اس کے بہن کے پیار کو ٹھکرایا ہے، تو ہم کیسے خوشحال رہیں گے؟ ہمارے گھر میں کیسے برکت آئے گی؟ اگر واقعتاً ہم ایک سچے مسلمان ہیں، ایک سچے مومن ہے، تو اللہ کی نبی کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہر ممکن اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔